تو قال، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز ٹھہر نہ سکیں گے، ہرگز صبر نہ کر سکیں گے۔ اب خضر علیہ السلام نے وہ بات دہرا دی کہ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میرا معاملہ اور ہے، اور چونکہ یہ علم آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس پہ کیسے صبر کریں گے۔ تو اب یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ جس کو ظاہری شریعت کا علم ہے وہ اس کے مطابق کلام کرے گا، اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری تھی وہ، تو آپ نے اس کے حساب سے کلام کیا، اور لیکن اس کے تقاضے یہ تھے کہ جب آپ کسی کی شاگردی میں آتے ہیں تو پھر اس کو نبھانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے چونکہ بھول ہوئی تو آپ فرماتے قال لا تواخذنی بما نسیت ولا ترحقنی من امری عسرا، کہا مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کر لی، یعنی مجھ سے بھول ہو گئی ہے، اقرار کر لیا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اچھی شاگرد کی پہچان ہوتی ہے کہ اگر استاد کے سامنے کوئی ایسی بات ہو جائے تو معذرت کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، اس کو فوری طور پہ معذرت کر لیتا ہے۔ اور قربان جائیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر، جو اپنے وقت کے بادشاہ بھی ہیں، جو اپنے وقت کے نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، بڑے عزت و مرتبے والے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی ہیں، جن کے ہاتھ پر ڈھیروں معجزات ظاہر ہوئے ہیں، مگر جب ایک طالب علم بن کے آتے ہیں تو پھر طالب علم کو پورا نبھاتے ہیں۔ تو آج کے طلباء کے لیے اس میں بڑا درس ہے، بڑا سبق ہے۔ اور جو قابل استاد ہوتا ہے تو اگر استاد شاگرد اگر علم کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا اس کو نکال دیتا ہے درس سے، چھوڑ دیتا کہ جاؤ کسی اور سے جا کے پڑھ لو، میں تمہیں نہیں پڑھاتا۔ یہ اصول ہے علم کا، طریقہ کار ہے۔ دیکھیے خضر علیہ السلام نے یہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر معذرت کر لی۔ فانطلقا، پھر دونوں چلے، پھر دونوں آگے بڑھ گئے، حتی اذا لقی غلاما فقتل، یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا تو اس بندے نے اسے قتل کر دیا۔ اب یہ دونوں چلے، یعنی کشتی کا سفر ختم ہو گیا، اب خشکی کا سفر ہے، دونوں پیدل چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام دیکھا کہ کچھ لڑکے کھیل رہے ہیں، تو انہی لڑکوں میں ایک بڑا خوبصورت سا اٹکھیلیا کرتا ہوا نابالغ بچہ ہے جو سب سے ممتاز نظر آ رہا ہے۔ تو بعض روایتوں کے مطابق خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا، لٹایا اور چھری نکالی اس کے گردن کاٹ دی، اور بعض روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ آپ نے اس کو سر پکڑا اوپر سے اور اس کو دبا کے توڑ دیا سر اس کا۔ آپ کو تو خصوصی طاقتیں تھی، اور بعض روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ آپ نے گردن پکڑ کے الگ کر دی اور جسم الگ کر دیا، اس کو مار دیا آپ نے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ناگہانی جو موتیں آتی ہیں تو ان میں بعض اوقات خضر علیہ السلام کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، تو اس کو قتل کر ڈالا، اللہ فرماتا ہے اس کو قتل کر ڈالا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے رہن آ گیا، فرمایا کہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا تم نے ایک ستھری جان کو بے کسی جان کے بدلے قتل کر دیا، یعنی ایک جان کو بلا وجہ تم نے ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، بے شک تم نے بہت بری بات کی ہے۔ اب چونکہ وہ اپنے علم کے مطابق گفتگو فرما رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام پہ وہ علم غالب تھا، کیونکہ ان کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا تھا اور ان کو یہ علم عطا فرمایا تھا۔ تو جب وہ غلبہ تھا علم کا تو پھر آپ سے برداشت نہیں ہوا، اور آپ نے جو دل میں بات تھی وہ کہہ دی کہ آپ نے بہت بری بات کی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے عرض قالا، فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے آپ سے نہ کہا تھا
کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔ اب یہاں پر خضر علیہ السلام نے بھی تاکید کے ساتھ کہا کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اب یہ دوسری مرتبہ بھول ہوگی موسیٰ علیہ السلام سے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدہا فلا تصاحبنی، کہا اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو تم میرے ساتھ نہ رہنا، کیونکہ شرط یہی تھی کہ آپ خاموش رہیں گے۔ اور یہ دوسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے چوک ہو گئی اور آپ سے خاموشی نہیں رہی، تو اب آپ نے کہا اب یہ بھی آپ کی فرمانبرداری کی علامت ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں میں تو شریعت کا نبی ہوں اور میرا کام تو اس بات پہ بولنا ہے، مجھے تو اس بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، مجھے تو اللہ نے اس بات کا حکم دیا۔ یہ آپ کی عاجزی ہے، علم سیکھنے کا طریقہ ہمیں آپ سکھا رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آئندہ میں آپ سے کچھ سوال کروں اس حوالے سے تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا۔ قد بلغت من لدن عذرا، اور میری طرف تمہارا عذر پورا ہو چکا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اب یہ سمجھ لو آخری بار ہے کہ اب میں نہیں کروں گا، اور اب جو اس مرتبہ مجھے ساتھ رکھ لیجئے۔ تو آپ نے بار بار دو جب مجھے معذرت دے دی ہے، یعنی مراد یہ کہ اب میں معذرت کا مستحق نہیں ہوں اگر میں کروں تو۔ یہ آپ نے دوسرے لفظوں میں یہ بات کہہ دی ہے کہ میری طرف تمہارا عذر پورا ہو چکا ہے، کہ اب مجھ سے بھول ہو جائے تو میں معذرت کا مستحق نہیں ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے۔